کیا ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ شناسی میں ہم لوگ صفات خداوندی پڑھ رہے ہیں۔ آج جو عنوان ہمارے زیر نظر ہے وہ ہے تنزیہ و تشبیہ۔ کہہ رہے ہیں تنزیہ و تشبیہ کی بحث کا تعلق صفات خداوندی سے ہے۔ تنزیہ کہتے ہیں اللہ کو کچھ چیزوں سے، یعنی جو چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ میں نہیں پائی جاتی، اس سے کیا کرنا؟ بری کرنا، پاک سمجھنا۔ کہہ رہے صفات خدا کی دو قسمیں ہیں، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ۔ صفات ثبوتیہ ان صفات کو کہا جاتا ہے جو کسی کمال پر دلالت کرتے ہیں، اور وہ صفات خدا میں پائے جاتے ہیں۔ صفات سلبیہ ان صفات کو کہا جاتا ہے جو نقص و عیب پر دلالت کرتے ہیں اور خدا میں نہیں پائے جاتے۔ ایک اور لحاظ سے خدا کے صفات کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ۔ اللہ کی کچھ صفات کیا ہے؟ ذاتی ہیں، اور کچھ صفات جیسے رازقیت کیا ہے مولانا؟ صفات فعلیہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کا عالم ہونا، قادر ہونا، یہ خدا کی کیا ہیں؟ صفات ذاتی ہیں۔ صفات ذاتیہ سے مراد وہ صفات ہیں جو خدا کے فعل سے قطع نظر اس کی ذات پر بولے جاتے ہیں، مثلا حیات، علم، قدرت، کہ خدا کیا ہے؟ حی ہے، خدا عالم ہے، خدا قادر ہے۔ خدا کے حی، عالم، قدیر ہونے میں کسی کو خلق کرنے یا کوئی اور فعل انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خالقیت، رازقیت، یہ مولانا کیا ہے؟ یہ صفات فعلیہ ہے۔ اللہ جابر ہے، یعنی کیا کرتا ہے؟ نہیں، جابر سے مراد ایک معنی کیا ہے مولانا؟ ہڈیوں کو جوڑنے والا۔ صحیح ہے؟ تو اللہ کیا ہے؟ جابر ہے۔ تو یہ کیا معنی ہوتا ہے اس کے؟ یہ صفات کو اس میں آ جائے گی، صفات فعلیہ میں۔ تو رازقیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ رزق دے گا تبھی تو رازق کہلائے گا۔ لیکن صفات ذاتی کا کیا ہے؟ صفات ذاتی کے لیے کسی کو کام کو انجام دینے کی ضرورت اس کو نہیں ہے۔ وہ حی ہے، وہ عالم ہے، وہ قادر ہے۔ صحیح ہے؟ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ عالم و قدیر ہونے میں کسی کو خلق کرنے یا اور کوئی فعل انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ صفات فعلیہ ان صفات کو کہا جاتا ہے جن کا تعلق خدا کے فعل یا ایجاد سے ہوتا ہے، یعنی جو نہیں تھے اور اللہ ان کو کیا دے رہا ہے؟ وجود عطا کر رہا ہے۔ مثلا رازق، خالق، غافر، محیی۔ محیی یعنی اللہ محیی، حی ہے، لیکن محیی کب ہوگا؟ جب کسی کو زندہ کرے گا۔ غافر کب ہوگا؟ کہ جب وہ کسی کی مغفرت کرے گا۔ صحیح ہے؟ خالق کب ہوگا؟ جب وہ کسی کو خلق کرے گا۔ رازق کب ہوگا؟ جب وہ کسی کو رزق دے گا۔ صحیح ہے؟ یہ وہ صفات ہیں اللہ کی کہ جو صحیح ہے کام کو انجام دینے پر منحصر ہیں۔ ممیت یعنی موت دینے والا، کہ خدا کو ان صفات سے اسی وقت متصف کیا جا سکتا ہے جب وہ کسی کو خلق کرے، رزق عطا کرے، وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ خدا کی ذات میں کسی نقص و عیب کا امکان نہیں ہے، صحیح ہے، اس لیے صفات سلبیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے نقص کو سلب کیا جاتا ہے، نہ کہ کمال کو۔ اس طرح صفات سلبیہ ذات خداوندی کی نقص سے تنزیہ و تقدیس کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا نا تنزیہ؟ کہ کسی چیز سے آپ اس کو کیا، اس کی ذات کو پاک سمجھ
سمجھنا. تو کیا کہہ رہے ہیں مولانا کہ صفات سلبیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے یعنی کس سے ذات پروردگار سے ہم کیا کریں؟ نقص کو سلب کریں. وہ چیزیں جو کمیاں شمار ہوتی ہیں ان کو کیا کریں؟ سلب کریں کہ وہ خدا میں نہیں پائی جاتی. ایسا نہیں ہے کہ ایک کمال تھا وہ کمال اللہ میں موجود نہیں ہے. علم ایک کمال ہے، صحیح، کمال کا کم کرنا نہیں ہے بلکہ عیب کا نہ ہونا ہے، نقص کا نہ ہونا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں اور نہ کہ کمال کو اس طرح صفات سلبیہ ذات خداوندی کی نقص سے تنزیہ و تقدیس کی جانب اشارہ کرتے ہیں. وہ صفات سلبیہ خواہ صفات ذاتیہ ہوں یا صفات فعلیہ تنزیہ کے مقابل تشبیہ ہے. یعنی وہ چیزیں جو اللہ میں پائی جا رہی ہیں وہ کیا ہوں گی؟ تشبیہ. اور وہ چیزیں جو خدا میں نہیں پائی جا رہی ہیں وہ کیا ہوں گی؟ تنزیہ. کہنا وہ صفات سلبیہ خواہ ذاتیہ ہوں یا صفات فعلیہ تنزیہ کے مقابل تشبیہ ہیں. یعنی خدا کے لیے ایسے صفات کا اس بات کرنا جو صفات ممکنات سے مخصوص ہیں. ادیان و مذاہب کی تاریخ میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو صفات الہی کے مسئلے میں زیادہ حق سے منحرف ہو کر تشبیہ کے قائل ہو گئے. تشبیہ کا رجحان عالم اسلام میں بھی نظر آتا ہے. چنانچہ ملل النحل کی کتابوں میں مجسمہ اور مشبہہ کو بھی اسلامی فرقوں کی شاخ کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے. یعنی دیکھیں مولانا کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ تنزیہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ میں کسی بھی طرح کے نقص کا کیا کر رہی ہے؟ انکار کر رہی ہے. تو کسی چیز کی کمی کو کیا بولا جائے گا؟ تنزیہ. اور وہ چیزیں جو خدا میں نہیں ہیں اور وہ چیزیں اگر خدا کی ذات میں ثابت کی جائیں لیکن وہ نقص نہیں ہے، صحیح ہے، ان میں ایک اچھائی ہے، ان میں کچھ صلاحیتیں ہیں، لیکن پھر بھی خدا وہ مثلا جسم نقص ہے یا اس بات ہے کسی چیز کا؟ اس بات ہے، اس کا ایک وجود ہے. اس وجود کے لیے خدا کو ہم ثابت کریں. ہم کمی نہیں کر رہے ہیں، انکار نہیں کر رہے ہیں. جب ہم اس وجود کو ثابت کریں گے اللہ کے لیے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ تشبیہ کا نام دیا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ اللہ سے نقص کو کم کرنا تنزیہ. اللہ کے اندر وہ صفات کہ جو اصل میں صفات انسانی ہیں اور اس کو ہم کس کے لیے ثابت کریں؟ خدا کے لیے. یہ کیا کہلائے گی؟ تشبیہ کہلائے گی. یوں تو تشبیہ خدا کے تمام صفات کے بارے میں پائی جاتی ہے، لیکن جن صفات کے بارے میں آیات متشابہہ موجود ہیں ان صفات کے بارے میں تشبیہ کا رواج زیادہ ہے. مثلا مسلمان ید اللہ فوق ایدیہم الرحمن علی العرش استوى. صحیح ہے. اس سے انہوں نے کیا لے لیا کہ اللہ کیا ہے؟ عرش پر ایک باقاعدہ تخت ہے جس پر کیا ہوگا؟ اللہ بیٹھا رہے گا. الرحمن علی العرش استوى ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ کا ہاتھ تمام ہاتھوں کے اوپر ہے، جو کہ یہاں مراد ہاتھ ہے. جاء ربک، یہ قرآن کی آیت ہے مولانا. جاء ربک، تمہارا رب آیا. تو وہ مجیء کیسا سمجھتے ہیں؟ مجیء جیسے ہم اور تم آتے جاتے ہیں. وَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُهُ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے چہرے خداوندی کے. اس سے کیا وہ مراد لیتے ہیں کہ نہیں تمام چیزیں جل جائیں گی، یہاں تک کہ صرف اور صرف اللہ کا چہرہ کیا رہے گا؟ باقی رہے گا. اور دلیل کہاں سے دیں گے وہ؟ یعنی قرآنی آیات سے دیں گے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، جو کہ یہاں مراد کیا ہے؟ ید سے قدرت، اللہ کی طاقت. جیسی آیات کے ظواہر سے استناد کرتے ہوئے خدا کی جسمانیت کے قائل ہو گئے
اس کے لیے ہاتھ، پاؤں، چہرہ جیسے اعضاء اور چلنے پھرنے بیٹھنے جیسے انسانی صفات کا اس بات کرنے لگے. اور جن لوگوں نے اس چیز کو ثابت کیا وہ کیا کہلائے گا؟ تنزیہ کہلائے گا کہ تشبیہ کہلائے گا؟ کیا کہلائے گا مولانا؟ تشبیہ. کہہ رہے ہیں اہل بیت عصمت و طہارت کی پیروی کرتے ہوئے مذہب شیعہ تنزیہ کے قائل ہیں اور تجسیم و تشبیہ کا بطلان کا عقیدہ رکھتا ہے. صحیح ہے. اور تجسیم و تشبیہ کے بطلان کا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کیا ہے؟ جسم سے اور کسی بھی طرح کے ایسے صفات جو انسانی صفات ہیں اللہ ان سے کیا ہے؟ پاک ہے. تو اہل بیت عصمت و طہارت کی پیروی کرنے والے مذہب شیعہ کس کے قائل ہے مولانا؟ تنزیہ کے اور تجسیم و تشبیہ کے بطلان کے قائل ہیں. شیعہ عقائد کے مطابق مذکورہ آیات اور انہی کے مانند دیگر متشابہ آیات کے بارے میں غور و خوض سے ان کے حقیقی معنی حاصل کیے جا سکتے ہیں. ید قدرت الہی کا کنایہ ہے اور مقصود یہ ہے کہ خدا کی قدرت ہی سب سے بڑی قدرت و طاقت ہے. وجہ سے مراد ذات الہی ہے، یعنی ذات خدا کے علاوہ ہر چیز کیا ہو جائے گی؟ فانی ہے. استوائے علی العرش سے مراد کیا ہے؟ تدبیر کائنات میں خدا کے علم و قدرت کا احاطہ اور کنایہ ہے. الرحمن علی العرش استوا جب کہا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پوری دنیا و آسمان میں خدا کی ہی قدرت ہے اور خدا کی ہی حکمرانی ہے. جیسے دنیاوی حکمران حکومت کو چلانے کے لیے کیسے بیٹھتے ہیں؟ ایک تخت پہ. الرحمن علی العرش استوا، انسان تاکہ سمجھ سکے کہ تمہارا رب بھی کیا ہے؟ تمام علاقوں پر محیط ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے. مذکورہ صفات جنہیں صفات خبریہ کہا جاتا ہے ہی نہیں بلکہ تمام صفات الہیہ میں تنزیہ کا عقیدہ رکھنا چاہیے. مثلا علم خدا کو علم حصولی اور زائد بر ذات یا محدود نہیں ماننا چاہیے. صحیح ہے. علم حصولی تو جانتے ہیں نا مولانا؟ جی، جو حاصل کیا جائے. مثلا اللہ کا علم کہ کل کیا ہوگا. ایک ہے کہ ہم جب کام کو انجام دیتے ہیں تو انجام دینے کے بعد اللہ اس چیز کا عالم ہوتا ہے یا پہلے سے اس کا علم ہے؟ پہلے سے علم ہے نا. آپ جو حاصل کر رہے ہیں ہم لوگ وہ کیا ہے؟ علم حصولی. یہ پڑھا جانتے نہیں تھے، پڑھ رہے ہیں تو ہمارے کیا ہو رہا ہے؟ علم ہو رہا ہے. تو اللہ کیا ایسا ہے کہ اس نے زیادہ کتابیں ہم سے پڑھی ہیں؟ معاذ اللہ نہیں. اس کے پاس جو علم ہے کیا ہے؟ حضوری ہے. یا کہہ رہے ہیں خدا کو علم حصولی زائد بر ذات. زائد بر ذات کا مطلب کیا سمجھتے ہیں مولانا؟ زائد بر ذات کا مطلب ہے یہ ہائی اسکول پاس نہیں تھے، یہ راغب حسین ہیں، انہوں نے امتحان دیا تب جا کے یہ کیا ہوئے؟ ہائی اسکول پاس ہوئے. وہ ہائی اسکول الگ تھا اور یہ راغب الگ تھے. یہ وہاں پہنچے، اس کو امتحان دیا، کامیاب ہوئے، تب وہ یہ ڈگری ان کے پاس آئی. تو وہ ہائی اسکول کی ڈگری صفات پر کیا ہو گئی؟ زائد. یہ ذات الگ ہے، وہ کوالٹی الگ ہے. صحیح ہے. اللہ کی جو صفات ہیں وہ ایسے نہیں ہیں. ہم علم حاصل کرتے ہیں تو عالم ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یا محدود نہیں ماننا چاہیے. محدود تو سمجھتے ہیں نا آپ؟ محدود مثلا کسی بھی چیز کی حد ہوتی ہے. آپ نے ابھی تک جو پڑھا وہ آپ کی کیا ہے؟ حد ہے. صحیح ہے کہ آپ نے اس کتاب تک علم حاصل کیا ہے. لیکن اللہ کی جو صفات ہیں کیا وہ محدود ہیں کہ نہیں؟ یہ ہم نے مان لیا جیسے ہم نے اپنی ڈگریاں بنا لی ہیں، ہائی اسکول، انٹر، بی اے اور ایم اے اور پی ایچ ڈی. صحیح ہے. تو کیا ہے؟ اللہ کیا 10 پی ایچ ڈی کیے ہوئے معاذ اللہ؟ نہیں. اس کے علم کو، اس کی صلاحیتوں کو کسی چیز میں محدود نہیں کیا جا، اس کی قدرت کو محدود نہیں کیا جا سکتا ہے. بھائی آج امبانی ہوں، اڈانی ہوں، ان کی دولت معین ہے یا نہیں معین ہے؟ چاہے بلین میں چاہے ٹریلین میں. لیکن اللہ کے پاس جو دولت ہے کیا اس دولت کو معین کیا جا سکتا ہے؟
نہیں معین کیا جا سکتا، بلکہ علم خدا عین ذات حضوری اور لا محدود ہے. اسی طرح سے قدرت، حیات اور ارادہ الہی کو بھی ماننا چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں رکتے ہیں. ہاں تھوڑا سا اس بات کو پورا ہی کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیں خلاصہ کلام یہ کہ صفات خدا کے باب میں کمال کو خدا کے لیے ثابت کرنا چاہیے اور ہر طرح کے نقص و عیب کی ذات خدا سے نفی کرنی چاہیے. باب توحید میں یہی صراط مستقیم ہے. چنانچہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں للناس فی التوحید ثلاثۃ مذاہب، للناس فی التوحید ثلاث مذاہب، ثلاثۃ مذاہب، کہ لوگوں کے لیے توحید میں تین ہی طرح کے مذہب ہیں. کیا ہے مولانا؟ نفی و تشبیہ، و اثبات بغیر تشبیہ، و اثبات بغیر تشبیہ فمذہب النفی لا یجوز. تو جو نفی کا مذہب ہے وہ جائز نہیں ہے. یہ نفی سے یہاں مراد کون ہے؟ جو اللہ سے صفات کو کیا کرتا ہو؟ نفی کرتا ہو. ومذہب التشبیہ لا یجوز، اور ایسے صفات کو خدا کے لیے ثابت کرنا کہ جو کیا ہو، جو اللہ میں نہیں پائی جاتی، انسانی صفات ہوتی ہیں، اس کو اللہ کے لیے ثابت کرنا وہ بھی جائز نہیں ہے. والسبیل فی الطریقۃ الثالثہ، اور جو صحیح راستہ ہے وہ تیسرے میں ہے کہ اثبات بلا تشبیہ، کہ خدا کے لیے ایسے صفات کا جو کمال رکھتے ہیں، صحیح ہے، ان کو ثابت کرنا، اور ان صفات بلا تشبیہ سے مراد ان صفات کا اس سے انکار کرنا کہ جو خدا میں نہیں پائی جاتی یا وہ انسانی صفات ہیں. توحید کے سلسلے میں تین مذاہب ہیں، نفی، تشبیہ، بغیر اثبات تشبیہ. نفی و انکار کا مذہب صحیح نہیں ہے، تشبیہ کا مذہب بھی درست نہیں ہے. صحیح راستہ تیسرا ہے کہ تشبیہ کے بغیر صفات کو تسلیم کیا جائے. پھر ہے عدم رؤیت، جو انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ کو جو ہے آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا ہے. بنی اسرائیل نے آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی تو ظاہر خداوند عالم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. والحمدللہ رب العالمین.